ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يعدون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الحجرات جو نزول کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید کی 105 یعنی 105ویں صورت ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں درج کرنے کے اعتبار سے ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 49 سورہ ہے. اور ہم نے مقدمے میں اور ابھی خطبے میں اس کی 3 آیات کی تلاوت کی، جس کا مقصد آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے نظم زندگی کو سنوارنے کے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں. کچھ حقوق وہ ہیں جو اس کے ماتحت ہیں، جن کا خیال اس نے کرنا ہے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو اس سے اوپر ہیں، جن کی اطاعت و فرمانبرداری، جن کی محبت و تعظیم اور جن کے احترام کا ہر حال میں اس نے لحاظ کرنا ہے. ان حقوق کے ساتھ ہی انسان کی زندگی گزرتی ہے. اور یقیناً کسی بھی نظام کے لیے اور کسی بھی دستور کے لیے اور کسی بھی شے کے لیے اس کی پائیداری اس وقت متصور ہو سکتی ہے جب وہ کسی حق کے ساتھ وابستہ ہو اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس حق کو ثابت کرنے کے لیے، اس حق کو یعنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اس حق کو اور اس ذمہ داری کی پاسداری کے لیے وہ گزارے. اور اسی نظم کے ساتھ، اسی پابندی کے ساتھ کہ کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہمارے نیچے ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ادا کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے،
اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ماتحت ہم ہوتے ہیں، کہ جن کی طرف ان کا جو حق ہماری گردنوں پر یا ہمارے اوپر ایمانی طور پر یا اخلاقی طور پر ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے ماتحت جو ہیں وہ ہماری اولاد ہیں، غریب، نادار، مسکین، یا ہر وہ شخص جسے ہماری ذات سے کوئی نفع درکار ہے اور وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، تو اس ذات کی ذمہ داری ہمارے پر عائد ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو امانتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، چاہے وہ علم کی ہوں، چاہے وہ مال کی ہوں، چاہے وہ شہرت کی ہوں، تو خونی رشتے کے اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی انسان کے اوپر اپنے نیچے طبقے پر اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی ایک انسان کے اوپر اور بالخصوص ایک مسلمان کے اوپر ان کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ اولاد کے حقوق اس کے اوپر ہیں کہ وہ ادا کرے گا، بیوی کے حقوق اس پر ہیں کہ وہ ادا کرے گا، اڑوس پڑوس کے حقوق اس پر ہیں کہ وہ ادا کرے گا، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر ذمہ داری ہے اس میں یہاں تک ذکر کیا کہ انسان اگر صرف اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہو، اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہو اور سواری میں یعنی بس میں یا سواری میں وہ جا رہا ہے یا سڑک پر جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ اور لوگ جو اس سڑک پر چل رہے ہیں یا اس کی سواری میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے حقوق کو بھی شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ سڑک پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق بھی ہم پر ہیں اور ہمارے حقوق ان پر ہیں کہ وہ کہاں سے چلیں گے، کس طرح چلیں گے، کس کو کب راستہ دیں گے، کب ہم کسی کو راستہ دیں گے۔ اسی طرح ایک شخص ہمارے ساتھ سواری پر بیٹھا ہے اور ہمارے پڑوس اور ہمارے بغل میں ایک سیٹ پر بیٹھا ہے، اس مسافر اور وقتی طور پر جس سے ہمارا چند منٹوں کا بھی سامنا ہے تو ہم پر اس کے حقوق ہیں کہ ہم سلام کے ذریعے، کلام کے ذریعے، شائستگی کے ساتھ، ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اطمینان پہنچائیں، اس کو تسلی دیں۔ مقصود یہ ہے کہ اسلام وہ عظیم اور عالمگیر دین ہے کہ وہ صرف خون کے رشتوں کی ادائیگی اور ذمہ داری ہی کے بارے میں نہیں ارشاد فرماتا، بلکہ انسان کی زندگی جس ذمے کے ساتھ گزرتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور کسی سے انسان کا تعلق اگر 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ رب العالمین نے ایک انسان پر دوسرے انسان پر اس شخص کی لازم کی ہے۔ ذمہ داری سے مراد کیا ہے، حقوق سے مراد کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے ہم پابند ہیں، اس کے بارے میں ہمارے سے سوال ہوگا، اور اگر ہم اسے ادا نہ کر سکے تو ہم ایک بہت بڑے حق کو تلف کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، نظام کو خراب کر رہے ہیں، اور اگر ادا کر جائیں تو اس کا اجر ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اسی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق حق کی جمع ہے، اس کے بارے میں اس کا مطلب وہ ذمہ داری، وہ لازمی کام جو ہم پر لازم ہے۔ ہم پر صرف میاں بیوی یعنی شوہر کے اوپر صرف بیوی اور بچوں کے حقوق لازم نہیں، وہ راستے پر چل بھی رہا ہو تو اس کے ساتھ اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کے حق کی ذمہ داری بھی اس شخص کے اوپر آتی ہے کہ اس کی ذات سے، اس کے قول سے اور اس کے فعل سے ایسا کوئی نقصان یا ایسی کوئی تکلیف ایک چلنے والا شخص جس سے شاید اس کا تعلق ابھی 1-2 منٹ کا ہی رہے گا، وہ ایسی کوئی تکلیف اور اذیت اس کو نہ پہنچائے جس سے اس کو پریشانی ہو، اور وہ پریشانی معاشرے میں بڑھتی ہوئی معاشرے کو خراب کرے۔ تو شریعت مطہرہ نے حقوق کی ذمہ داری پر اس قدر کلام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا سورہ النساء میں کہ ایمان والو، ہم نے تمہیں جو امانتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ امانتیں اس کے اہل میں تقسیم کرو، یعنی تم اس کے مالک نہیں ہو۔ علم دیا، شہرت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، یہ تمام شان و عظمت جو تمہیں دی گئی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تو یہ امانت کے مستحق جہاں اس کو خرچ کرنا ہے، اس کے ذرائع، اس کا موقع جہاں اللہ نے رکھا ہے، جہاں وہ موقع تمہیں نظر آئے گا اور تمہارا اس سے سامنا ہوگا، تو جس قسم کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی ادائیگی کا موقع اور مرحلہ
جہاں پر آئے گا تو اس موقع کے اعتبار سے اس ذمہ داری اور اس امانت کی ادائیگی کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے. اسی کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. مختصر طور پر اخلاق کے اس فلسفے کو ذکر کرنے کے بعد اور سب سے بڑی ذمہ داری ذکر کرنے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر یہ نچلے درجے کے جو حقوق ہیں، تو کچھ حقوق وہ ہیں جو اس سے اوپر درجے کے ہیں جس کا اس نے پاسدار لحاظ کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری جو نچلے درجے کی ہے وہ احسان کے طور پر ادا کرنی ہے، شفقت کے طور پر ادا کرنی ہے، مہربانی کے طور پر ادا کرنی ہے، جیسے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، غریبوں کے لیے، نادار کے لیے، جو میں نے تفصیل عرض کی کہ مسافروں کے لیے. اور کچھ حقوق وہ ہیں جو ہم سے اوپر ہیں، ان کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہمیں ان نچلے درجے کے ساتھ ساتھ اس میں زیادہ احتیاط کرنا ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں کہ ہم ان کے ماتحت ہیں اور ان کی ذمہ داری ہم پر زیادہ آتی ہے. لہٰذا اب ان کے حقوق جو ہم پر ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے جو احسان ہم تک پہنچا ہے کہ وہ ہماری جان کے محافظ رہے، ہم ان سے پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں پالا، علم دیا اور ہماری تربیت کی، تو ان کا یہ احسان، کیونکہ ہماری سب سے بڑی نعمت ہمارے بدن، ہمارے وجود کے اندر وہ ہماری جان ہے، اور ہماری جان کو محفوظ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو لہذا ہماری جان اور ہماری زندگی کا تحفظ ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے. تو پھر ان کے اس احسان کی ذمہ داری ہم پر یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کا احترام، ان کے حقوق، ہماری زبان سے، ہمارے قول سے کوئی ایسا کلمہ صادر نہ ہو جائے جن سے ان کی دل آزاری ہو. اور پھر جو ان کے مرتبے کی بالادستی اور اونچائی اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، تو پھر ہم اپنے ماتحت تمام رشتوں سے زیادہ ان کو قدر دیں، تمام ناطے اور تعلق سے زیادہ ان کو قدر دیں. لیکن پھر ایک رشتہ ایسا ہے جو اس سے بھی اونچا ہے، اور وہ جناب رسول اللہ کا رشتہ ہے. یہ ترتیب ہے، یہ نظم ہے انسان کی زندگی کے رشتوں کی. اسی لیے کہا گیا کہ حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا اور سب سے پہلا رشتہ اور پہلی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے احترام کی، تعظیم کی، اور ان کے ذات اور مرتبے کے حفاظت کی، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد ماں باپ ہیں، اور ان کے بعد مرشد ہیں، استاذ ہیں، جو ہم سے اوپر درجے کی درجہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ماتحت لوگ ہیں. یہ پورا ایک نظم دین کا ہے جس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ذکر کیا ہے. اس کی ادائیگی کے بغیر انسان اس بات کو پا نہیں سکتا. آج ہمارا موضوع کیونکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم نے ایک تمہید آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اور حقوق کس کو کہتے ہیں، حق کیا ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو گویا کہ بتانے کی، بیٹھ جائیے ادھر ہی بیٹھ جائیے، بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس دائرے کو سمجھیں کہ حق کس کو کہتے ہیں اور حق کی ادائیگی کیا ہوتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اس نظام کو بچانا ہے جس نظام کی چھتری کے نیچے سب کا احترام ہے، جس نظام کی چھتری کے نیچے سب کے حقوق وابستہ ہیں، اور وہ نظام شریعت ہے، اور اس شریعت کے بانی جناب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو سب سے مقدم اور سب سے آگے رکھا. اور اس لیے اہل اسلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت اور اسلام کا پھیلاوا اور امت مسلمہ کی وحدت اور یکجہتی، اس کی واحد بنیاد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی نہ ہو اور ہماری ملت میں اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا. کیونکہ دین ہماؤست، دین کی اصل صورت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل دین حضور کی ذات ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے نماز ہے، انہی کی وجہ سے روزہ ہے، انہی کی وجہ سے اللہ کی تصدیق ہے. بڑی پیاری بات اگر اس لفظ سے آپ سمجھ پائیں اور میں سمجھا سکوں آپ کو اس اہم ترین سب سے بڑے فریضے کی بات، جس طرح ہمارے بدن کے اندر ہمارا سر اور ہمارے سینے میں ہمارا دل ایک مرکز رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری حیات اور زندگی نہیں ہے،
اسی طرح وہ تمام حقوق جو ہم پر ہیں، ان حقوق میں سب سے بڑا حق رسول اللہ کا حق ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس کو پہلے دل سے سمجھا جائے، غور سے سمجھا جائے۔ فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی باریکی کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کو سمجھنا انتہائی لازم ہے، جس طرح میں اپنی توجہ اور آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تفصیل میں نے آپ کے سامنے مختصراً حقوق اور ذمہ داری کی ہے۔ اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اور اسلام کی اشاعت اور امت کی وحدت دو کلمے ایسے ہیں کہ جس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار، ایک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان۔ لیکن ان دو کلموں کے ذریعے وہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید اور یکتائی کے اعلان کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے قبول کرنے کے بعد ان دو کلموں کے ساتھ وہ اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلام اور اسلام کی لذت اس کے اوپر جب آتی ہے جب وہ رسول اللہ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، تعلق کرتا ہے، خود سپردگی کرتا ہے۔ اور اس لیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی امت کی وحدت اور اسلام کی اشاعت اور اسلام کے قیام کی اصل شکل ہے۔ حضرت امام ربانی علیہ رحمت نے ایک بڑی پیاری بات مکتوبہ شریف میں بیان فرمائی ہے، اس بات سے اگر شاید یہ موضوع آپ کو سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، یعنی ہر نعمتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یقین کرے، اور یہی گویا کہ حقیقت ہے۔ رب سے اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، بندوں سے اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لوگوں سے اس کا تعلق حضور ہی کے کہنے کی بنا پر ہے۔ تو ان تمام نظم کے اندر ذات مصطفیٰ ایک ایسی مرکزی شخصیت ہے اور ایک ایسا مرکزی رشتہ ہے جس کے بغیر نہ اوپر کا رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے اور جس کے تحت نہ نیچے کا رشتہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو ہر جگہ پر ذکر کیا ہے۔ سرکار کی وجود کی مرکزیت ایسی ہے کہ جب تک آپ سے والہانہ تعلق اور غیر مشروط تعلق اور مکمل طور پر ہر چاہت اور رشتے سے اونچا اور ہر فکر اور ہر جذبے سے اونچا جذبہ جب تک آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، علماء نے لکھا ہے وہ ایمان کی لذت کو پا ہی نہیں سکتا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ کلمے کے اندر کیا لذت ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ سجدے کے اندر کیا گداز ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ خدا کی بندگی اور نماز میں کیا لذت ہے۔ یہ فارمیلٹی جو وہ ادا کر رہا ہے، اس کی لذت جڑی ہوئی ہے تعلق مصطفیٰ کے ساتھ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ ایک جسم کے مانند ہے واللہ، اور اس کی اصل روح اور زندگی جو ہے وہ تعلق مصطفیٰ ہے، حضور سے غیر مشروط وابستگی ہے۔ غیر مشروط کا لفظ آپ اردو جانتے سمجھتے ہوں گے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے، آپ کے مقام کی بات آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی بولی آ جائے، تو مومن وہ ہوتا جو غیر مشروط اپنی برادری، اپنی قومیت، اپنی نسل، اپنی ریاست، اپنا وطن سب پیچھے پھینکتا ہے، اور غیر مشروط جس کی طرف پہلے آگے بڑھتا ہے وہ جناب رسول اللہ کی محبت ہے، ان کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے اور ان کا تعلق ہے۔ اسی بات کا درس قرآن جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی شخصیت انتہائی مرکزیت کا درجہ رکھتی ہے، اور جناب جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو بیان کرتی۔ مثلا غور کیجئے، قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہوا، یوں تو درجنوں جگہ پر ذکر ہوا، اس احساس کو بتایا گیا ہے کہ دین میں اور دین کے تصور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کیا ہے۔ ان سے غیر مشروط والہانہ تعلق کے بغیر کلمہ مقبول نہیں ہے، سجدے مقبول نہیں۔ اسی لیے دیکھیں امام ربانی کا ایک جملہ ہے، زبان سے کوئی جملہ آپ حضرات زور سے مت کہیے گا تاکہ میں تسلسل سے بات کرتا رہوں۔ امام ربانی کا یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتا ہوں، رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ اس جملے کے اندر اس حقیقت کو امام ربانی نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ دین میں ایک امتی کا تعلق رسول کے ساتھ کیسا غیر مشروط ہونا چاہیے اور کیسا اولین درجے کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی سارے کنیکشن جو اس کے لیے اوپر سے تعلق رکھتے ہیں یا نیچے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام کنیکشنوں کا تعلق اور زاویہ اور راستہ جس ہستی کی طرف سے جاتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی مقدمے کو ناموس رسالت کا مقدمہ کہا جاتا ہے، اسی کو ناموس رسالت کا مقدمہ کہا جاتا ہے، اسی کو عظمت کا مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس چیز کو سب سے اونچے درجے پر بیان کیا ہے۔ تو امام ربانی کے اس جملے کے ساتھ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے جگہ پر ذکر کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، یعنی گواہ بنایا ہے، امت کے اعمال پر ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور جو نیک کام کرتے ہیں، ہمارے راستے پر چلتے ہیں، ہماری طرف سے جو انعامات ان کو ملنے ہیں اس کی بشارت دینے والا بنایا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور جو ہمارے حق کو پامال کرتے ہیں، دین کی بنیادی مقصد کو چھوڑتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد سے تغافل برتتے ہیں، فرمایا وَنَذِيرًا، انہیں ڈرانے والا بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ یہ آپ کو مبشر کیوں بنایا ہے؟ آپ کو نذیر کیوں بنایا ہے؟ آپ کو شاہد کیوں بنایا ہے؟ تو آگے دیکھیں، یہ تین صفات، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، میں الگ الگ کسی ادھر سے ادھر کے مقام کو نہیں پڑھ رہا، یہ ایک ہی آیت اپنے تسلسل میں چل رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ ایک ہی ترتیب میں آیت چلی، ایک آیت پہلی گزری، اس کے بعد دوسری آیت تھی، ایک ہی تسلسل میں بات ہو رہی ہے۔ غور کیجیے آپ، اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے مقام کو پہلے درجے کے اندر آپ کی تین بنیادی اور اصل شان بتا دی گئی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، کہ جو لوگوں کو آپ نے پہنچا دیا ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس پر، اس کی گواہی ہم آپ سے طلب کریں گے۔ لوگ کہنے لگے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے واقف ہیں، تو میں نے کہا گواہ جس کو بنایا جاتا ہے واقف ہی ہوتا ہے، جس کو موقع محل اور معاملات کی واقفیت نہیں وہ گواہ کیسے ہے؟ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہاری کھوپڑی چھوڑو، قرآن نے یہ بات کی، اب اس طرف آؤ۔ اللہ نے کہا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے رسول کو گواہ بنایا ہے۔ اگر رسول کو اپنی امت کا علم نہیں تو گواہ کیسے؟ جس کو معاملہ ہی نہیں پتا وہ گواہی کیسے دے گا؟ جس کا مشاہدہ ہی نہیں ہے، جس نے وہ معاملہ دیکھا ہی نہیں ہے، جسے اس کو اطلاع ہی نہیں ہے، اور پھر شہادت علی شہادت شریعت میں معتبر نہیں، کسی سے سن کر گواہی دینا یہ بڑا ضعیف درجہ ہے گواہی کا۔ اگر آپ عدالت کے اندر چلے جائیں اور جج آپ سے پوچھے کہ جناب یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت آپ موجود تھے؟ کہ نہیں۔ کہ آپ نے دیکھا تھا؟ کہ نہیں۔ کہ آپ براہ راست اس کا علم رکھتے ہیں؟ کہ نہیں۔ تو گواہ کیسے بن گئے؟ کہ وہ فلاں نے کہا تھا نا، تو فلاں سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا توہین عدالت ہے، اس کو گرفتار کرو۔ یہ شہادت علی شہادت پر کیسے آ گیا ہے؟ تو یہاں حضور کو مطلقاً گواہ بنایا گیا ہے، اور گواہ کوئی دنیائی عدالت نہیں بنا رہی، اللہ اپنے حضور بنا رہا ہے کہ فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ سورہ بقرہ میں دیکھیں دوسرا پارہ شروع ہوتا سیقول السفہاء کہہ کر جو قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کی تیسری لائن آپ پڑھ کے دیکھیے، وہاں پر فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے حبیب آپ کو ان کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ اب ذرا جملہ یہاں پر سنیے، ایک ہے شاہد اور ایک ہے شہید۔ عربی گرامر کے اعتبار سے شاہد اور شہید اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شاہد کو ہم شہیدہ یشہدو سے اس میں فاعل کہتے ہیں، شاہد گواہی دینے والا۔ شاہد عربی زبان کے اندر، عربی گرامر کے اندر اس میں فاعل ہے، اور شہید صفت مشبہ ہے۔ اس میں فاعل اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت تک اس کا حکم جاری رہتا ہے جب تک وہ معاملہ اس کے سامنے ہو، وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن صفت مشبہ وہ دوام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حضور کے سامنے جب تک کوئی معاملہ ہوتا رہا تو آپ شاہد تھے، تو شاہد کا معنی شاید وہاں پر درست ثابت ہو جائے، کیونکہ اس میں فاعل ہے، وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، گواہی دینے والا، تو جب تک معاملہ ہو رہا ہے گواہی دی۔ لیکن شہید صفت مشبہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کا وہ دوام و صفت موجود ہوتی ہے۔ تو قرآن نے حضور کو شاہد بھی کہا، شہید بھی کہا، یعنی آپ کی شہادت اور گواہی دوام ہے، وہ زمانوں کے ساتھ خاص نہیں، اور طویل۔ تو قرآن کی یہ دونوں آیتیں آپ کے منصب کو بیان کرتی ہے، آپ کی گواہی اس قدر معتبر ہے، اور آپ کا علم اس قدر وسیع اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کو اپنی امت کے اوپر نگہبانی اتنی وسعت کے ساتھ ہے کہ خدا نے آپ کو شاہد بھی کہا، شہید بھی کہا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو آپ کی امت پر، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، گواہ بنایا۔
یا تمام مفسرین کہتے ہیں کس چیز پر گواہ بنایا؟ فرمایا بما فعلتم وعملتم، آپ کی امت جو کرتی تھی اور جو عمل کرتی تھی اور جو فعل کرتی تھی. تو حضور کی امت صرف حضور کے دور تک تو نہیں ہے، قیامت تک ہے. تو یہ تمام زمانے کو حضور کی منصب میں دیا گیا. اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد و شہید بنایا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضور کیسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو ہمارے کاندھوں کے اوپر دو گواہ ہیں، کرامن کاتبین. ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے دربار میں ان کو گواہ نہیں بنایا. غور کیجئے، جو لوگ زیادہ سمجھدار بنتے ہیں میں ان کی سمجھداری کو دستک دیتے کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے گھوم رہے ہیں اللہ نے ان کو یہ درجہ نہیں دیا ہے، حضور کو دیا ہے. اگر حضور کو علم نہیں تھا العیاذ باللہ تو حضور کا گواہ کیوں بنایا؟ گواہ ان کو بنایا جاتا جو ہمارے کندھے پر موجود ہے، لیکن ان کا درجہ پیچھے کر کے سرکار کی بات کی گئی ہے تو اپنی کھوپڑی اور بغض کو نہ لایا جائے، جو منصب حضور کا ہے اس کو قبول کیا جائے. ان ارسلناک شاہدا، 24 گھنٹے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں. تو فرمایا ان ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنایا آپ کی امت کے اعمال پر. وہ مبشرا و نذیرا، یہ تین باتیں ذکر کرنے کے بعد متصل کنٹینیو بات ہو رہی ہے. فرمایا کیوں بنایا ہم نے آپ کو؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہمارے بندے جو ہیں نا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. پہلی ذمہ داری، تین باتیں حضور کی شان کی بیان کی گئی ہے، اب تین ذمہ داری آگے بیان ہو رہی ہے. اس ترتیب کے ساتھ سمجھیے. میں سمجھتا ہوں اس آیت کو چھوٹے سے بچوں کو بھی سمجھا جائے تو سمجھ جائے. کچھ دوستوں کے چہروں پر اب بھی اجنبیت ہے. خیر، ہماری سانسیں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، ہمیں دین کی باتیں ذرا سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے. تین ذمہ داری ذکر کی گئی. ہم نے آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا، عذاب اور نافرمانی سے ڈرانے والا بنایا. کیوں بنایا؟ وجہ، یہ شانیں آپ کو کیوں دی گئی، یہ منصب آپ کو کیوں دیا گیا؟ تو آگے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ جو لوگ ہیں جن کی طرف آپ جا رہے ہیں، جن کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ سب سے پہلا کام یہ کریں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے، اب نماز پڑھیں، فرما رک جاؤ. ایمان لے آئے، نماز پڑھیں، فرما رک جاؤ. ایمان لے آئے، روزہ رکھیں، فرما رک جاؤ. ایمان لے آئے یعنی کلمہ پڑھ لیا، اب حج پہ جائیں، فرما رک جاؤ. دوسرا کام نماز پڑھیں، فرما رکو. دوسرا کام کیا ہے؟ وہ تعزروہ، اس کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. اب کیا کریں؟ وہ تسبحوا بکرۃ وأصیلا، اب صبح شام کی عبادت کے پیچھے چلے جاؤ. یہ ترتیب مقام مصطفیٰ کے لیے ایک پگلے کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ حق کے مصطفیٰ کو کس درجے میں بیان کیا جا رہا ہے. آج لوگ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، حضور کی عزت کے مسائل نہیں سیکھتے. آج لوگ باپ اور ماں کے فضائل سیکھتے ہیں، حضور کے مقام کو نہیں سمجھتے. آج لوگ پڑوس کے حقوق پر دیوانے، ہائے میرے پڑوسی کا حق نہ رہ جائے، ہائے نہ رہ جائے. میں نے کہا وہ ملا گردن سے پکڑا جائے گا قیامت کے دن جس نے اصل حق نہیں بتایا. پڑوس کا حق اچھا ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اپنے درجے میں جو اس کی سطح ہے. ماں باپ کے حقوق لازم ہے. جہاں جاؤ ہمارے وہاں دین انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے. سوئم میں جاؤ تو اگلا کہتا بس میرے دوست آئے ہوئے ہیں، آپ صرف ماں کے فضائل بیان کرتے ہیں. میلاد کے جلسے میں جاؤ باپ کے فضائل بیان کرتے ہیں. کسی گیدرنگ میں جاؤ بس لوگ سادہ بات سننا چاہتے ہیں، شاہ صاحب پڑوس کے فضائل بیان کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں خود کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں اپنے مطلب کا اسلام چاہتے ہو؟ ایک انٹرٹینمنٹ ہے اپنے لذت دینے کے لیے کہ نہیں میں مسلمان ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوئم میں ڈانس تو نہیں کروا سکتا، جبکہ شادیوں میں تو میں ڈانس کرواتا ہوں. شادیوں میں تو میں پارٹیشن نہیں رکھتا، عورت مرد کا اختلاط ہوتا ہے. اور میں اپنی نجی زندگیوں میں تو فلمیں ڈرامے میں زندگی گزارتا ہوں. اپنی بچیوں کو شرعی راستے پر نہیں لاتا، ان کو پردہ نہیں کرواتا ہوں. بس ہم نے دین کو معاذ اللہ ایک دقیقی فکر میں چار دیواری سوئم ہوگا تب یہ باتیں ہوں گی. باقی جو ہماری زندگی کے رائج طریقے ہیں اس میں کوئی بتا دے ہم کہیں شکل سے مسلمان رکھتے. ہماری شادی بیاہ میں کبھی آپ چلے جائیں کہیں بتا دیجئے 5 منٹ کے قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے، اس میں بھی اگلا ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر ٹائی لگا کر بیٹھا ہوگا، اس کو اتنی تمیز نہیں کہ کلام کس کا پڑھا جا رہا ہے. اور پھر بعد میں مرنے کے بعد حرام پیسے چھوڑے گا کہ اس کی ذرا نیاز کھلا دینا کہ خدا مجھے بخش دے. کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دین کے لیے جب تک ہم سیریس نہیں بنائیں گے. ایک جگہ نکاح میں جانے کا موقع ملا، دروازے پر میرے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے کہ آپ آ کر نکاح پڑھائیں. اور جب میں نے دیکھا تو عورت مرد کا اتنا خطرناک اختلاط تھا
میں دروازے سے واپس ہونے لگا، وہ رو کر کہنے لگا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں گلی کا کچرا ہوں، میری عزت کرتا ہے؟ وہاں رسول اللہ کے دین کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اتنی شرم نہیں آتی آپ کو؟ تو اپنے رواج کے اندر یہ گندی چیزیں لانا، تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے مطلب کے لیے لیا۔ دیکھیں ماں باپ کا حق ہے، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کو ہم غافل نہیں ہیں اس چیز سے، بیان بھی کرتے ہیں جب اس کا وقت آئے۔ میں نے بار بار ابتدائی تمہید سے آپ کے سامنے بات کی، کچھ ذمہ داریاں ہماری ماتحت ہیں، کچھ اوپر ہیں اور کچھ سب سے اوپر ہیں۔ ہر ایک کو ہر ایک کے درجے میں رکھا جائے گا۔ ماں باپ کے حقوق لازم ہیں اسی درجے میں جہاں ان کی حیثیت ہے، جتنا ان کا درجہ ہے، اس سے نیچے کریں گے بے ادبی ہے، اس کو ان سے اوپر کر دیں گے جن کے جوتوں کے نیچے وہ خود ہیں، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ پڑوس کا حق ہے، لیکن اس سے بڑا حق رسول کے پڑوس کا ہے جو آج گنبد میں ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا پڑوس اس کا ہے جو رب کے ساتھ ہوتا ہے، جناب رسول کریم۔ تو اس درجے کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے۔ پڑوس کے حقوق ہیں لحاظ کے ساتھ ہیں، لیکن سب سے پہلا حق حق مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے یہاں پر واضح کر دیا، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ زیادہ اسمارٹ بن کر اپنے آپ کو نہ لاؤ، جیسے خدا نے کہا ہے ویسے دین کو لے کر چلو، اپنے جذبے کو ذرا متوازن رکھو۔ ہم انسان ہے، کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو بہت زیادہ گین کرتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کو بیلنس شریعت کی تعلیم میں رکھنا ہے۔ فرمایا آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا، کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ ایمان لائیں آپ پر اور ہم پر، اور پھر کیا کریں؟ نماز، فرمایا ٹھہر جاؤ، روزہ کا ٹھہر جاؤ، کا ماں باپ، فرمایا ٹھہر جاؤ، کا اڑوس پڑوس، فرمایا ٹھہر جاؤ، کیا ہے؟ فرمایا اس ہستی کی تعظیم، ان کا حق سب سے اوپر ہے۔ وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تیسرے درجے میں ارشاد فرمایا کہ پھر ان کا حق ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر اپنے دل کے اندر سوچ لیجئے کہ ہم نے اس ترتیب کو کتنی بدترین انداز میں بگاڑا ہے، ہم نے اس ترتیب کو اپنے ذہن میں کتنا بگاڑ دیا۔ حضور کی عظمت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں شاید ان کا کوئی سیاسی ایشو ہے، حضور کی عظمت کی بات اور شان بیان کیا جائے تو کہتے ہیں جناب نہ ان کا پتہ نہیں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ جس کو ہم نے حیثیت دی اسی کو سننا چاہتے ہیں، ہر چیز کو سنا جائے گا، لیکن موضوع کیونکہ ناموس رسالت کا ہے، حضور کی عزت کا ہے، توقیر کا ہے، تو یہ درجہ اللہ رب العالمین نے دیا۔ اب میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ سے نہیں، خود سے اور آپ سے، کہ اسلام سے وابستگی دو کلموں سے ہوتی ہے، توحید اور رسالت، لیکن اس کا کمال اور اس کی لذت اور حلاوت کب آتی ہے؟ کہ جب وہ غیر مشروط حضور سید عالم سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں میں بھی اور تنہائی میں بھی، اپنے غم میں بھی اور خوشی میں بھی۔ غم میں بھی اسی چیز کو پسند کرے گا جس کو انہوں نے پسند کیا تھا، اور خوشی میں دندناتا ہوا نہیں پھرے گا کہ بیچ چوک کے اوپر جناب گانے بجانے، شراب کی نشستیں چل رہی ہوں اور سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہوں، اور ایسے وزراء لا کر کھڑے کیے جائیں جو کہتے جناب مذہبی لوگوں کی اکثریت تو ہوتی ہے لیکن وہ نظام نہیں لا سکتے۔ میں نے کہا بیٹا کبھی اعتدال سے تم الیکشن کرا کر دیکھو، تم پورے ملک میں 4 سیٹیں لے لو تو ہم مان جائیں تمہارے، تو تمہیں پتہ چل جائے کہ نظام کیا ہے۔ تم گوروں کے اور قادیانیوں کے جوتوں میں کھانے والے، رسول اللہ سے غداری کرنے والے، تم نے اپنی ذات کو اتنا آگے بڑھایا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے کیا ترتیب اور کیا نظم کو بیان کیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو وزیر ہمارا بات کرتا ہے اس کے باپ دادا کی تاریخ یوٹیوب پر موجود ہے۔ تحریک آزادی میں اس کے پردادا نے انگریزوں کا چمچہ تھا، اور وہ آزادی کی تحریک کے اندر ان لوگوں کو مارتا تھا اور ان لوگوں کو مرواتا تھا کہ جو لوگ آزادی کی بات کرتے تھے۔ آج ریاست پاکستان کے اندر اس کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں اور بولیاں دیکھیں، اور پھر ہم اداروں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو جوتے مار کر باہر نکالا ہے، اس سے یہ منصب لیا جائے۔ یہ دوسرا سلمان تاثیر بننے جا رہا ہے اور انتشار کر رہا ہے اسلام کے لیے، اور جو جملے یہ ہلکے کہہ رہا ہے علماء کے لیے، دینی طبقے کے لیے، وہ لوگ وہ ہیں جو اقبال کے اس فلسفے پر عمل کرتے ہیں کہ دی ہما اوست اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست، کہ بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہما اوست اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست، کہ دین کیا ہے؟ وہ حضور تک پہنچنا ہے، اور جو حضور تک نہ پہنچے وہ بولہبی ہے۔ اب اس کے اختتامی جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے،
سورۃ الحجرات گھر جا کر یہ ابتدائی سورت کو پڑھیے، اس میں سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی 105ویں سورہ ہے، اور قرآن کریم میں درج کرنے کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 49 سورہ ہے۔ اس میں بیان کر دیا گیا ہے جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں، میں اور آپ غور کیجئے گا، کسی ملحد پر تنقید میں ہم اتنے زیادہ مست نہ ہو جائے کہ شاید ہم 2 وقت کی نعت پڑھنے سے اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق سمجھیں، یہ بھی کیونکہ تنقید بھی توازن کے اندر ہونی چاہیے۔ بندہ جب ایک کو تنقید کرتا ہے تو سارا گناہ اس کی گردن پر رکھتا ہے، خود بے باک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس ملعون وزیر کا رد کریں تو اتنے مست بھی نہ ہو جائے کہ سارا جہنم میں تو یہی جائے گا، ہم تو جناب بری الزما ہو گئے یہ بات کر کے۔ نہیں، بندہ کسی پر تنقید کرتے ہوئے اپنے حقوق کو بھی کبھی بھولتا ہے اور اپنے آپ کو خود اتنا پارسا سمجھ لیتا ہے۔ ہاں، یہ بات جو تم اس پر تنقید کی کر رہے ہو یہاں تک تم ٹھیک ہو، تم نے جنت میں جانا ہے، رب سے راضی ہونا ہے، تو پھر وہ حرکتیں نہیں کرنا ہے جو وہ بھی کر رہا ہے۔ اس لیے بے ادبوں کا رد کرو، لیکن خود بھی دعا کرو کہ ہم بے ادب نہ ہو جائیں۔ جو زندگی آگے کسی بد مذہب کے رد میں اتنے بھی مست نہ ہو جاؤ کہ خود کو فرشتہ سمجھ لو کہ ہم بخش دیے گئے۔ تمہاری بخشش اور میری بخشش آخری سانس تک ہے، کہ جب ہم روح دے رہے ہوں گے اس وقت ہمارے اندر جذبہ کیا ہوگا۔ زندگی بھر خوبصورت نعت اور تقریر عشق رسول پر پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ کمال ہے، لیکن اگر یہ واقعی میں اللہ اس کی رضا کے لیے پڑھی تو یہ آخری سانس تک رہے گی۔ لوگوں سے داد و تحسین، خود کو عاشق رسول محض ثابت کرنا اور اس کو واسطہ بنا کر اپنے لیے ایک نمود چلانا، جس طرح ہمارا وزیر داخلہ کہتا ہے، مجھ سے بڑا کوئی ختم نبوت کا محافظ نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ میں نے کہا صرف الیکشن تک، صرف چودراہٹ دکھانے؟ تو یہ تنقید ہوگی، نہیں انل منکر کیا جائے گا، غلط بات کو غلط کہا جائے گا، لیکن ڈر کر کہ یا اللہ میرے دل کو نہ پلٹ دینا، میرے ذہن کو نہ پلٹ دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد میرا دل نہ پلٹ دیا جائے۔ مطمئن نہیں ہونا، حضور نے فرمایا مطمئن ہونے والا منافق ہے۔ مومن ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ کہیں چلا نہ جائے، کہیں چلا نہ جائے، کہیں چلا نہ، اس لیے آپ اپنے پرس کو رش کے اندر والیٹ کو پکڑ کر رکھتے ہیں کہ کوئی کھینچ نہ لے، جیب نہ کاٹ دے۔ مطمئن نہیں ہوتے، صرف والیٹ میں پیسے رکھ کر مطمئن نہیں ہوتے۔ اس بازار سے گزرنے کے لیے آپ کو زبردستی پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ دولت لوٹ نہ لی جائے۔ تو اگر دین آ گیا ہے سینے میں اور دل میں حضور کی عظمت، اللہ کی توحید کی عظمت آ گئی ہے، تو اس کو سنبھال کر رکھنا ہے اس وقت تک جب تک اس کا لینے والا آ نہ جائے۔ تو کسی پر اگر تنقید بھی ہو تو اتنی ایک درجے تک ہو، اس سے ہم خود کو پارسا ثابت نہ کر دیں اور مطمئن نہ کر دیں۔ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن اسی دعوے پر بڑے ہوش سے سنیے، ہلا دینے والی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہمارے بزرگ اس کا معنی کرتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو۔ ابھی سب دعویٰ ہے، جو ایمان لے گیا وہ مومن تھا، اب تو صرف دعویٰ ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کے لیے مجھے آپ کو 40 سال، 50 سال، 25 سال، 80 سال، 70 سال اس کو ثابت کرنے کے لیے دیے۔ ہم دعوے پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی اس دعوے کے خلاف چل رہی ہوتی ہے اور کہتے جی کلمہ پڑھ لیا ہم نے۔ تو اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ثابت کرو اس کو کس چیز سے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، غور فکر کرو اپنے عمل کی طرف، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو کراس کر جاؤ۔ لا تقدموا، کراس نہیں کرنا ہے، تم نے مقدم نہیں ہونا ہے، آگے نہیں جانا ہے۔ بین یدی اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے۔ واتقوا اللہ، ایک ترجمہ ہوتا ہے ڈرو، ہمارے بزرگوں نے ترجمہ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ ڈرو سے کہیں بے باکی نہ آ جائے کہ وہ بات ہو گئی۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ ایک ہی آیت آج کے درس میں ہم پڑھتے ہیں اور اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی قبر کی فکر کرتے ہوئے جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے، اپنی زندگیوں سے منافقت کو نکالیں، اپنی زندگیوں سے دو رنگی کو ہم نکالیں۔
دعویٰ ایمان سے ایک وقت کی نماز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی خوشی میں رسول سے آگے نہیں جانا، اپنے غم میں رسول سے آگے نہیں جانا، اپنے کاروبار میں رسول سے آگے نہیں جانا، اپنے نظام میں رسول سے آگے نہیں جانا۔ لا تقدموا، آگے نہ بڑھنا، کراس نہ کرنا، اس لائن کو کراس نہ کرنا جو اللہ نے فرما دی ہے، جو رسول اللہ نے دے دیا ہے، اس سے آگے نہ جانا۔ واتقوا اللہ، اور ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ غلطی تو نہیں ہوگی، غلطی تو نہیں ہوگی، غلطی، پھر معافی مانگنا رب کے حضور اور تکرار رکھنا۔ ان اللہ، آگے دیکھیں آیت جب ختم ہوتی ہے نا تو انسان کے لیے بڑے شعور کی بات ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع، جو تو نعتیں پڑھتا ہے، تقریر کرتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، سمیع، ہم اس کو سنتے ہیں۔ سنتے تو سب ہے مجمع کے اندر، لیکن علیم، تیرے جذبے کو بھی پیچھے دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے تو لے رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ آخری بات یہاں پر کہہ کے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایسا قانون نہ بنانا جو رسول کو پھلانگ جائے، ایسی بات نہ ماننا جو رسول کے مقابلے پر آ جائے، ایسی رشتہ داری نہ رکھنا جو رسول کے کہے بغیر ہو جائے، ایسی خوشی نہ کرنا جو رسول کے نظام کے خلاف ہو جائے۔ لا تقدموا بین یدی، ایسا کوئی قانون نہیں، ایسی کوئی مرضی نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں، خود سپردگی، پورا اپنے آپ کو حوالے کرو دین کے، اسی کو وفاداری کہتے ہیں۔ تنظیم ایک کی ہے، جھنڈا کسی اور کا لگایا ہے، تنظیم ایک میں ہے، بیٹھتا کسی اور کے ساتھ ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جناب مجھے کوئی عزت ملے، عزت وفاداروں کو ملتی ہے، کہ جس کا ہے تو تنہائی میں بھی اس کا ہے، اجالے میں بھی اس کا ہے، چہرے سے بھی اس کا۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، داڑھی مونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم مونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ کلے جو ہے نا سینے پر آ جاتے ہیں بڑھاپے میں، مونڈ رہے ہوتے ہیں، مونڈ رہے ہوتے ہیں، کیا کرو گے ایسا کر کے؟ اللہ فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ، رسول کے نظام سے آگے نہ بڑھو۔ تمہیں کس نے کہا پگلو داڑھی مونڈ کر کوئی انسان خوبصورت لگتا ہے؟ کا حسن کا مرکز تو ذات مصطفیٰ ہے۔ تمہارا چہرہ بتائے کہ تم کس کے ہو، تمہارا چلنا بتائے کہ تم کس کے ہو، تمہارا بولنا بتائے۔ یہ بہت بڑی اپیل کرتی ہے آیت، میں اس پر کیا کیا عرض کروں اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ بندہ غیرت اور اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اس کو ایک دیکھے کہ کیا کہنا کہا جا رہا ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ رسول کے نظام سے آگے نہ چلنا۔ نہیں ہماری برادری یہ کہتی ہو، چپ کرو، تمہاری برادری کا نظام رسول نے دے دیا، وہی چلے گا۔ وہ ہمارا وطن یہ کہتا ہو، چھوڑو وطن کو، ہم کوئی نیشنلسٹ ہے، ہم کوئی وطن پرست ہے، ہم خدا پرست ہیں۔ وطن بھی اسی پر چلے گا جو رسول اللہ نے نظام دیا، برادری بھی اسی پر چلے گی، ہماری شادیاں بھی ویسی ہوں گی، ہمارے غم بھی ویسے ہوں گے، ہمارے تہوار بھی ویسے ہوں گے، ہم گھر میں بھی ویسے ہوں گے، بازار میں بھی ویسے ہوں گے جیسے رسول اللہ نے دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک صحابی نے صرف حضور سے پہلے قربانی کر لی تھی، بات کو ختم کرتے ہیں، قربانی کی تھی۔ دیکھیں قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ دیہات میں عید کی نماز نہیں ہے، دیہات میں جمعہ نہیں، جمعہ مصر میں ہوتا ہے، مصر سے مراد ایجپٹ نہیں، شہر کی اپنی تعریف ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر جو گاؤں دیہات کے اندر ہے وہ اسی وقت قربانی کر لیں جب فجر کا وقت ہو جائے، وہاں نماز عید کی تو ہوتی نہیں، مشروع ہی نہیں ہے، وہ تو شہر کے لیے۔ اور شہر کے جو لوگ ہیں وہ قربانی کب کریں؟ جب ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں سب سے پہلے کہیں پر عید کی نماز ہو چکی ہو۔ یہ دو الگ الگ مسئلے۔ شہر میں اگر ایسے وقت میں قربانی کر لی جب عید کی نماز شہر میں ہوئی نہیں تھی تو قربانی اس کی نہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں، انہوں نے مسئلہ سیکھنے کے لیے، اب پتہ نہیں ہے، اپنے علاقے میں انہوں نے قربانی کر لی، جانور بھی وہ لایا جس کا حکم اللہ دیتا ہے، تکبیر بھی اس پر وہ پڑی جو اللہ نے کہی ہے، کاٹا بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ کہتا لا تقدموا، تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں، جانور بھی اللہ کے لیے لایا۔ اب آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو دریاں بھی بچھائی، سب کچھ کیا، ہم نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ قربانی کی اللہ کے نام پر، جانور بھی وہ لائے، کوئی ایسے ممنوع جانور نہیں لائے جس کو اللہ نے منع، جانور بھی وہی لائے جو اللہ کہتا ہے، اس پر تکبیر بھی وہی پڑی جو اللہ کے نام کی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ فرمایا میرے نبی سے پہلے کیسے کر لیا، میرے نبی سے پہلے کیسے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو، اولاد کی تربیت میں حضور کے نظام کو آگے رکھنا، بیوی کے ساتھ معاملات میں حضور کے نظام کو آگے رکھنا، قرآن کریم ماں باپ کے حقوق میں آگے رکھنا، برادری کی پالیسیاں بنے تو پہلے شریعت اور حضور کی نظر، برادری اگر کوئی ذمہ داریاں بانٹیں تو اس میں نظام زندگی کے اندر بھی حضور کی بات کو آگے رکھنا، جب طاقت اور ہمت مل جائے تو پھر اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی حضور کے نظام کو آگے رکھنا،
جب غربت اور کمزوری اور پستی آ جائے تب بھی حضور کے نظام کو آگے رکھنا، جب میت ہو جائے اور سوگ ہو جائے تب بھی حضور ہی کے نظام کو آگے رکھنا، تاکہ آنے والا نہ کہے کہ یہ کوئی انگریزوں کا وہاں کوئی ماتم ہو رہا ہے، کہ ادھر سے بھی پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جب شادی بیاہ ہو جائے تو پھر ساری عزتوں کو سر پہ باندھ کے نہ پھرنا، بلکہ وہاں پر جو چیز لاؤڈ اسپیکر پر چل رہی ہے اس میں بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو معاشرہ اور ماحول بنا ہوا ہے اس میں بھی لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ فرمایا جاتا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، علامہ شعرانی کہتے ہیں جس نے اس نظم کو پڑھ لیا نا اس کو پوچھنا کہ پھر کلمے کی لذت اور ٹیسٹ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی سے دو رنگی نکالے اور ہمیں تحفظ ناموس رسالت، تحفظ شریعت کا جذبہ عطا فرمائے۔ جیسے ہم سامنے رہیں ویسے گھر میں رہیں، جیسے اجالے میں رہیں ویسے اندھیرے میں رہیں، جیسے مجمع میں رہے ویسے تنہائی میں رہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔